अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला सबको खैर व आफियत के साथ रखे और अल्लाह सबके लिए आसानी वाले मामलात फरमाए। आज हम इंशाअल्लाह ताला बुक 2 का लेसन नंबर 2 एक्सरसाइज 2 करेंगे इंशाअल्लाह। जी समीना जी आ जाइए। जी उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हमने एक्सरसाइज लेसन पढ़ लिया तो हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे। आप चूंकि अभी हमने जो सवाल के अंदर जो ग्रामर आ रही है उसको चूंकि अभी हम उतनी ग्रामर जानते नहीं है फेल वगैरह, तो हम इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ Okay, लीजिए और फिर हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। okay. Change the pronoun in the following sentences to feminine and explained in the example. So, और नीचे उन्होंने 2 मिसालें हमें दी हुई हैं, उसमें उन्होंने हमें समझाया है कि जो पहला जुमला है वो मुज़क्कर के साथ है और दूसरा जुमला मुअन्नस के साथ है। तो हमने उसमें जुमले को मुज़क्कर जुमले को जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक मुअन्नस में तब्दील करना है। तो पहली मिसाल पढ़िए। मिस आइना कलमुका या अबी। ठीक है, इसमें और आप मुझे बताइए कि आप क्या क्या इनको बनाएंगी। ओके, आइना खबर मुकद्दम, कलमुका मुरक्कब इजाफी, मुब्तदा मुब्तदा मुअख्खर, ठीक है, या अभी निदा या हरफ निदा, अभी मुनादा। ये भी अच्छा मुरक्कब इजाफी है अभी। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने लफ्जों को पहचानना होता है कि ये क्या है। इस्म फेल हर्फ, और फिर उनको पहचानने के बाद फिर हम उनकी देखते हैं कि इनका स्टेटस क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, आईना कौन से अस्मा में से है? अस्मा इस्तिफहाम। अस्मा इस्तिफाम में से। और अस्मा इस्तिफाम हमेशा कहाँ अ, आते हैं? जुमले के शुरू में आते हैं, सदारत चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस वजह से हम जरूरी नहीं है कि सारे अस्मा इस्तिफाम जुमले के शुरू में आए तो वो मुब्तदा ही बने। कुछ बहुत कम है जो मुब्तदा बनते हैं, ज्यादातर खबर मुकद्दम जुमला इस्मिया में खबर मुकद्दम बनते हैं। आप इसका क्या तर्जुमा करेंगी? ऐना कलमुका, तुम्हारा कलम कहाँ है ए मेरे अब्बू। हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या समझ लग रही है कि हम किस चीज को तब्दील करेंगे, किस चीज को अ, हम चेंज कर सकते हैं मुअन्नस में? जमीर जमीर को चेंज करेंगे, और या अब्बू की जगह मोन्नस में अम्मी करेंगे, उम्मी। शाबाश, बिल्कुल सही पहचाना आपने। देखें आगे जुमला क्या लिखा हुआ है। ऐना कलमुकी या उम्मी। जी, हम्म, का की बजाय यहाँ की हो गया क्योंकि मोन्नस जमीर है। ठीक है। और और अभी अबू अभी का उम्मी हो गया, अभी का मुजक्कर उम्मी से हो, मोन्नस। बिल्कुल सही। चलें तर्जुमा कर दीजिए इसका भी। आज तुम्हारा कलम कहाँ है ए अम्मी, ए मेरी अम्मी। है मेरी अम्मी। क्योंकि जब हम ग्रामर के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं तो फिर हमें हर हर लफ्ज का हर्फ का जो तर्जुमा है वो जरूर करना चाहिए। जी ठीक है। तो जी जब हम बा मुहावरा तर्जुमा करते हैं तो उसमें हम
پھر کچھ لفظوں کو اسکپ کر دیتے ہیں بیچ میں سے وہ جملے کے کو بنانے کے حساب سے. تو ابھی ہم ہر ایک چیز کا ترجمہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا. انشاءاللہ. چلے آپ اگلا جملہ پڑھیے. عندك قلم ہوں، یا محمد. جی اچھا. اس میں اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ اوکے سوری کہیے. جی نہیں، بتائیں جی. ٹھیک کر رہی ہیں. حرف استفہام. ٹھیک ہے. عندك ظرف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. قلم. ہوں. قلم یہ نکرہ اسم ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ خبر بنے گی نکرہ اس میں. عندك جو ہے وہ مرکب جاری ہوگا. اچھا ٹھہر جائیں. اندہ کیا ہے؟ عندك عند ظرف حرف ہے جارہ تو استاذہ. نہیں ہے، ظرف ہے. جی. ٹھیک ہے. اچھا تو اندہ ظرف ہے. اچھا آپ کو تھوڑا سا یاد ہے ہم نے پیچھے ایک سبق میں کیا تھا اندہ اور لام حرف جارہ کا، لام ملکیت اور اندہ. لام ملکیت. جی جی. تھوڑا ڈفرنس یاد ہے ان دونوں کا؟ دہرا لیتے ہیں ہم اس کو. لام ملکیت مطلب کوئی ہوں، کوئی کسی چیز. کی ملکیت کی، کسی چیز کی ہاں ملکیت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ پاس ہونے میں، حاضر ہونے میں کے لیے ہوتا ہے اندہ. ہاں ہاں. اچھا تھوڑا سا اس کو اور ہم بہتر کر لیتے ہیں نا. اوکے اوکے جی. لام ملکیت جب ہم کرتے ہیں زیادہ تر ہم جو ہے وہ پوزیشن کے لیے آتا ہے، بالکل میری ملکیت ہے. رشتے کے لیے جو بھی آتا ہمارے ہے. جی رشتوں کے لیے بھی آتا ہے، بہن بھائی امی ابو. ٹھیک ہے. جی جی جی. ان کے لیے بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں. اور اندہ کوئی بھی چیز جو میرے پاس ہے. اوکے. ٹھیک ہے. تو یہ بس تھوڑا سا جو ہے اس کا وہ فرق ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو شبہ جملہ ہے، جیسے یہ ظرف مضاف ہے تو جی بالکل مرکب اضافی ہی یہ بنے گا، لیکن یہ ایسا مرکب اضافی ہے کہ جو کبھی بھی مبتدا یا خبر نہیں بنتا. تو اس کے جی. لیے ہم ایسے مرکب اضافی کو شبہ جملہ کہتے ہیں. شبہ جملہ. شبہ جملہ اسمیہ میں بھی آتا ہے متعلق ہو کر، اور جملہ فعلیہ میں بھی متعلق ہو کر آتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا اب چونکہ یہ یہاں پر ہمیں کوئی بھی معرفہ اسم نظر نہیں آ رہا نا، کیونکہ یا محمد تو ندا منادہ ہے نا، اس کا تو جملے میں کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو جی جب جی. ایسا ہمارے پاس جملہ آ جائے کہ اس میں شروع میں آپ کو کوئی یہ شبہ جملہ یا جار مجرور نظر آئے تو اس کو ہم مقدم تو بنا دیتے ہیں. اس کے بعد اوکے سر. جو مبتدا ہے نا نکیرہ. وہ نکرہ آتا ہے. جی 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 سمجھ آ گئی بالکل. عموماً آپ کو نکرہ ہی ملے گا مبتدا. ٹھیک ہے. تو اب اوکے. یہاں پر ہم اسے اندہ کا کو شبہ جملہ خبر مقدم کر دیں گے اور قلم ان جی. کو ہم مبتدا مبتدا بنا دیں گے. مؤخر. جی ٹھیک ہے. مبتدا مؤخر بنا جی دیں گے. اور آج جو ہے وہ شروع میں وہ حمزہ استفہام ہے چونکہ آپ سوال پوچھ رہی ہیں. جی ٹھیک ہے. جی جی اچھا بالکل. چلیں اب آپ اس کا ترجمہ کیجئے. کیا تمہارے پاس قلم ہے اے محمد؟ ہاں اب یہاں آپ کہیں گی کوئی قلم ہے. کوئی قلم. جی نکیرہ ہے تو ہم کیا نے جب تمہارے پاس کوئی قلم ہے اے محمد؟ نکرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھ لینا ہے کہ وہاں لفظ کوئی سوٹ کر رہا ہے یا ایک کر رہا ہے. اوکے. کیونکہ جب جی. ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی ہوں. اس کوئی کا مطلب بھی ایک ہی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. کوئی بھی کاپی لے آؤ، کوئی بھی کپڑے نکال لو. ٹھیک ہے نا. جی کوئی جی بھی کتاب لے آؤ تو ہم اس کا ہمارے ذہن میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک سنگل چیز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہم بالکل. اس طرح کی صورتحال میں ہم کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی قلم ہے اے محمد؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہاں تبدیلی لے کر آئیں اور مجھے بتائیں کہ کیا تبدیلی آئے گی.
عندکی قلم یا یا آمنۃ. آئندہ. عندکی ہاں عندکی. ہاں، میں نے کہا میں یہاں لکھ لوں، لیکن مجھے یہاں اس کے اوپر اعراب ہی نظر نہیں آ رہے. آگے. کا کی ہو جائے گا. right? جی جی، آئندہ کی. اور آگے کیا ہوگا؟ عندکی قلم یا آمنۃ. ٹھیک ہے، اوکے. تو یہ ہمارا آ جائے گا آئندہ کی. ٹھیک ہو گیا. اوکے. اس طرح سے کر کے میں نے کہا ایک لکھ دیتی ہوں نا، باقی پھر ہم کر لیں گے. اعراب جی لگانے جی میں ٹائم لگ جاتا ہے، اس وجہ سے میں نے اعراب نہیں لگائی کہ بس آپ کو سمجھ آ جائے. تو فرق ہمیں یہاں پر اس کا یہ معلوم ہو گیا کہ ہم نے صرف اس کو تبدیل کیا. جی. یہاں زبر تھا اور یہاں زبر تھا، اور یہاں ہم نے اس کو جو ہے زیر. وہ زیر کر دیا. تو جی. کا مذکر کے لیے اور کی مؤنث کے لیے. کیا ترجمہ کریں گے دوبارہ اس کا، کیجئے گا ذرا. کیا تمہارے پاس کوئی قلم ہے اے آمنہ. ٹھیک ہے، اگلا جملہ بھی کیجئے. این بیتک یا سیدی. این این ہوا خبر، بیتک جی مرکب اضافی ہو کے مبتدا مؤخر، جی یا حرف ندا، سیدی مرکب اضافی منادا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو اب آپ اس کا وہ کریں، ترجمہ. ترجمہ کیجئے. جی. تمہارا گھر تمہارا گھر کہاں ہے اے محترم، اے میرے ہاں، محترم. بالکل ٹھیک. تمہارا گھر کہاں ہے اے میرے محترم. اچھا، آگے اس کو تبدیل کیجئے. این بیتکی یا سیدتی. جی ایک منٹ اس کو پکڑ لوں ذرا، یہ بھاگ رہا ہے میرے سے. جی، اوکے. اینا بیتو کی یا بیتکی. سیدتی. جی. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہاں آپ بتائیے مبتدا اور خبر. یہاں پہ خبر اینا خبر مقدم، بیتکی مبتدا مؤخر، یا حرف ندا، سیدتی مرکب اضافی ہو کے منادا. ٹھیک ہو گیا. ترجمہ. تمہارا گھر کہاں ہے اے میری محترمہ. محترمہ محترمہ. مؤنث ہو گیا نا. جی محترمہ. مؤنث ہو گیا. ٹھیک ہے، اگلا جملہ کیجئے. احاذا الدفتر لک یا علی. علی. جی جی کیجئے. حرف استفہام، جی حاذا الدفتر مرکب اشاری ہو کے مبتدا ہوگا، لکا ظرف مضاف نہیں. لام جارہ، جی لام جارہ، اور ضمیر تو یہ ہوا شبہ جملہ ٹھیک ہے. متعلق خبر. اب یہاں ہاں، چونکہ اب یہاں ہمارے پاس خبر تو ہے نہیں. جی جی جی. ہم قائم مقام خبر ہوگا یہ. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے دفتروں کو کیوں نہیں خبر بنایا؟ استاد سر یہ کیونکہ یہ مرکب اشاری میں اشارہ مشار الیہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں، تو یہ پورا مرکب بن گیا اس کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اب آپ نے دیکھیں، اس لیے میں نے کہا کہ جس وقت ہم اس کی ترکیب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ہر ایک لفظ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر اس کی پوزیشن کیا ہے. تو آپ نے بتانا ہے ساتھ ہی کہ یہ اشارہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مشار الیہ ہے.
मौरब लाम इसम आ रहा है तो मुशारुन अलैह होगा, और ये पूरा मुरक्कबे इशारी होकर ये मुब्तदा बनेगा, और लका जार मजरूर या शिबु जुमला होकर कायम मुक्ता मुकाम खबर बनेगा। जी। ठीक हो गया। चले तर्जुमा तर्जुमा कीजिए। दफ्तर यानी कॉपी कर लें, रजिस्टर कर लें। रजिस्टर, ओके। ये हम्म क्या ये रजिस्टर तुम्हारा है ए अली? ठीक है, चलें आगे इसको तब्दील करें। अहाज़त अहाज़त दफ्तरू लकी या फातिमतु। ठीक है, तो क्या तर्जुमा करेंगी? क्या ये रजिस्टर तुम्हारा है या फातिमा, ए फातिमा? बिल्कुल ठीक बताया आपने। इसको हम उठा के इसकी जगह पे लगा दें। ठीक है, इसको छोटा भी कर सकते। ठीक हो गया। ठीक है, मैंने इसके नीचे एराब लगाए ताकि हमें इसका समझ आ जाए आराम से। ठीक हो गया, माशाल्लाह। अगला भी कर लीजिए। मन ऐना अंता या अखी। अब उस्ताद ये थोड़ा ऊपर आप, अच्छा ठीक है, नहीं 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 ठीक है, मैंने जूम किया था। मिन ऐना अंता या अखी। मिन हर्फ जर, ये जार मजरूर होगा उस्ताजा, जी मुरक्कब जारी। जी बिल्कुल तो ठीक बताया मुरक्कब आपने। जारी ये कायम मुकाम खबर, अंता जी मुब्तदा या हर्फ निदा, अखी मुरक्कब इजाफी मुनादा। मिन अइना अंता, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ये मेरा जो है ना वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, अच्छा आप तर्जुमा कीजिए इसका। इन ऐना अंता, तुम कहाँ से हो ए मेरे भाई? अच्छा, तुम कहाँ से हो तुम ए कहाँ मेरे भाई। कहाँ से हो ए मेरे भाई? हम्म ठीक मिन है। ऐना अंती या उख्ती। हम्म अब देखें यहाँ, आप मुझे ये बताइए कि मिन आईना में आईना की एराबी हालत क्या है? मजरूर। मजरूर। हालांकि ये लिखा हुआ तो आपको ये मंसूब नजर आ रहा है ना, जी जबर के जी साथ। जी लेकिन ऐसे आप को मालूम है कि ऐसे इस्म जो अपनी एराबी हालत तब्दील नहीं करते हैं, मबनी होते हैं, तो हम उन्हें फिर वहां पर तस्वुर कर लेते हैं कि ये जो कि इस मजरूर की जगह के ऊपर आ रहे हैं, तो ये मजरूर हो गए। तो ऐसे में जब आपसे कोई एराब पूछा जाएगा, तो फिर आप उस जगह पर जो उसका एराब बन रहा होगा, आप वो बताएंगे। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर आईना मजरूर मजरूर। होगा। ठीक हो जी। गया। ठीक है, अभी अगला वाला कीजिए। ऐना अबू का या खालिदू। ऐना ऐना खबर मुकद्दम, अबू हम्म का मुरक्कब इजाफी मुब्तदा मुअख्खर ठीक। या हर्फ निदा, खालिदुन मुनादा, अच्छा, खालिदू मुनादा। यहाँ आप मुझे बताएंगी कि ये अबू का जी। जो है उसको आप, ये कौन सा इस्म है, इस्म की कौन सी टाइप है? खमसा अस्माए खमसा में से है अबू। जी अस्माए खमसा में से। और ये कौन सी हालत है इसकी? रफा नसब नसब, जर नसब। नसब। ठीक है, नसब कैसे आपने कहा? क्योंकि अबा अबू अभी। गलती कर गई ना। आ, सोचें क्या हुआ। आ, ये मुरक्कब नहीं, ये मुरक्कब। अच्छा ये देखें ना, अबू वो है अबुन, अबू अबू, ना। अबा, अबी। ठीक है, अबू जी हालत है
رفع میں، ابا حالت نصب میں، اور ابھی حالت جر میں. تو یہاں یہ ابو کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع. حالت رفع میں. اب یہ حالت رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. ہاں، اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے نا اس کو تبدیل ہونے کی. جی جی جی. اس کی دیکھیں آئینہ سے تو کوئی اثر نہیں اس کے ہوگا. اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا نا. تو جی اس جی. لیے جب تک اس کے اوپر کوئی وجہ نہیں آئے گی تو اس کی رابع حالت تبدیل نہیں ہوگی. تو یہاں ہے ابو کا، تمہارے ابو. تو یہاں ابو کا کی وہ اسٹیٹس کیا ہوگا؟ ابو کا اسٹیٹس ہوگا مبتدا. مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. اور مبتدا آئینہ؟ مؤخر. آئینہ خبر مقدم. ٹھیک ہو گیا. تو چلیں اب آپ اس کا ترجمہ کیجئے. تمہارے ابو کہاں ہیں اے خالد؟ ہاں اچھا، اب آپ کو تھوڑا سا اس میں فرق لگا اوپر والے جملے میں اور نیچے والے جملے میں؟ کوئی فرق محسوس کیا آپ نے؟ وہ اس میں کہاں سے ہے؟ جی. تو دیکھیں ترجمہ آپ کو فرق لگا نا؟ جی جی جی. کہاں من سے آنے اور یہاں پہ سے، کہاں ہے. جی. یہاں پر صرف کہاں. تو اب وہ کہاں سے مراد یہ ہے کہ آپ کس شہر کس جگہ سے ہیں نا. جی جی. ٹھیک ہے. اور اس بالکل. وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں ہیں، گھر میں ہیں، گھر سے باہر ہیں، کس جگہ پر ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. بالکل. چلیں اب یہ اس کے جملہ تبدیل کیجئے. آئینہ ہوں ابو کی یا خدیجتو؟ جی. آئینہ ابو کی یا خدیجتو؟ جی. آئینہ ابو اس پہ کا آنا تھا اور میں نے اس کو وہ کر دیا. اس کو میں دوبارہ لکھ دیتی ہوں. اوکے. ابو کی. آئینہ ابو کی. چلے ٹھیک ہو گیا. جی جی. اچھا، تمہارے ابو کہاں ہیں اے خدیجہ؟ اچھا ہم دیکھتے ہیں اور کون ہے ہمارے پاس. جزاک اللہ خیر سمینا جی. ویا پھر میں کی آپ کو جزاک اللہ خیر میں استاذ. آپ کو کرتی ہوں پھر کال. ابھی اوکے. ہم بلاتے ہیں سمینا جی، آپ آ جائیے. بہت آسان جملے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو کوئی اس میں پریشانی بھی نہیں ہوگی اور آپ سب کو سمجھ بھی آ گئے ہوں گے. جی سمینا جی. جی استاذ ہم ہی تھے اس سے نہیں پہلے. اچھا آپ تھی نا. اوہو جی سوری. ہو گیا. ٹھیک ہے. سوری میں بلا رہی تھی. زوبیہ جی آپ آ جائیں. آپ کا مائک انمیوٹ نہیں ہوا. روبینہ جی آپ آ جائیے. روبینہ تنویر. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر، بس تھوڑی طبیعت خراب ہے، گلا وغیرہ. گلے کا تو آج کل بس ایسے ہی سب جگہ صورتحال چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. تو آپ کریں گی پارٹیسپیٹ، سنائیں گی؟ جی کوشش کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. چلیے ہم نے یہ جملہ پڑھنا ہے. پڑھیے. انت مریض یا خالی؟ جی. حرف استفہام. ٹھیک ہے. انت ضمیر. کون سی ہے؟ رفع نصب جر؟ رفع. اور بتا دیں غائب ہے کہ حاضر ہے؟ میم حاضر. حاضر ہے. ٹھیک ہے. آگے پڑھیے، آگے دیکھیے.
मरीदुन या खाली। मरीज उनको आप क्या देख रही हैं, मार्फा है नकिरा है? मैम ये नकरा है। नकिरा है। अभी आप यहाँ तक जो है ना इस जुमले को इसकी बताइए, स्टेटस बताइए। मरफू। अंता नहीं, अंता क्या बनेगा? मुब्तदा खबर? मुब्तदा मुब्तदा। और मरीजुन? खबर। और अच्छा, मुझे देखिए, हम में जब रफा की ज़मीर होती है ना तो वो अमूमन जुमले के शुरू में होती है तो मुब्तदा बनकर ही आती है। ठीक है। अच्छा, ये खाली जो है ना इसका मुझे बताइए कि ये क्या है? मैम शायद ये मामू की। हाँ ठीक है, मामू या खालू के लिए हम ये दोनों जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं ना। तो आप क्या इसका तर्जुमा करेंगी? अंतम, क्या आप मरीज हैं ए खालू या मामू? हाँ, खाली, जब या के नीचे ऐसे जेर आ रही है ना मेरे। तो फिर आप जी मैम। मेरे, अंतर। ये जो है ना क्या आप एक्चुअली ये, जी जी बताएं बताएं। अंता मरीजुन, क्या हम्म, आप मरीज हैं ए मेरे मामू या खालू? हाँ अच्छा, अब यहाँ आप मरीज नहीं कहेंगी ना, आप क्या कहेंगी? क्या आप बीमार हैं? ठीक मैम, क्या आप बीमार हैं ए मेरे खालू? जी। अच्छा, अब ये लफ्ज था खालुन, ठीक है। जी मैम। इसके साथ जो है वो या मुतकल्लम आ गई। मेरे तो अब मामू या ये मेरे खालू। जी, ठीक है। जी मैम। फिर जब हम जोड़ कर लिखते हैं, आपको पता है कि या के बाद जब कोई मुजाफ आता है तो वो हालत रफा नसब में चला जाता है रफा से। जी मैम। तो यहाँ होना चाहिए था खाला और फिर या, तो खालाई बोला नहीं जाना था, इस वजह से इसको जबर की जगह लाम के नीचे भी जेर दे जेर। दी और या को, हाँ या को साकिन कर दिया, खाली मेरे मामू। ठीक है। ठीक मैम। चले अब चेंज करें आगे इसको। अंती मरीदतुन या खालती, क्या आप बीमार हैं ए मेरी खाला या जी मानी? हाँ ठीक है, दोनों के लिए आ जाएगा, खाला या मुमानी। अंती मेरी मोहम्मद, क्या आपने बनाया, दोबारा कीजिएगा जरा, सॉरी। क्या आप बीमार हैं ए मेरी खाला या हाँ मुमानी? नहीं, अरबी अरबी में एक दफा पढ़िए। अन, अंती मरीदतुन या खाली खाली खालती। खालती खालती, ठीक है, हाँ खा- अब ठीक हो गया। ठीक है, अगला जुमला कीजिए। आईना बैतुका या अम्मी जी। हम्म, आईना जो है वो खबर मुकद्दम हो जाएगा। जी ठीक है। बैतु का हम्म, बैतु का ये मुजाफ मुजाफ इलैह मुब्तदा मौखर हो जाएगा। मुब्तदा मुअख्खर चला, ठीक है। क्या तर्जुमा करेंगी? आईना बैत, आपका घर कहाँ है ए मेरे चचा? हाँ, चचा कह लें, मामू कह लें, दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। ठीक हो गया। अच्छा, इसके आगे तब्दीली कीजिए, जुमला बनाइए नेक्स्ट। आईना बैतु की या हम्म, आईना अम्मती। बैतु, आईना हम्म, बैतु की या अम्मती, आपका घर कहाँ है ए मेरी चची या या ए मेरी मेरी फुफो। फूफो? ठीक, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट जुमला भी कीजिए, टाइम कम है, मैं कह रही हूँ पूरा हो जाए जल्दी से हमारा। जी। आलका अखुन या हामिदू, क्या हम्म, क्या आप क्या आपका कोई भाई है हम्म, ए मेरे ए हामिद? है हामिद। अब देखें यहाँ
اب جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ آپ کے پاس کوئی قلم ہے تو اس کے لیے ہم نے اندا استعمال کیا تھا. اب یہ رشتہ آ گیا بھائی تو یہاں ہم نے لکا استعمال کیا, لام حرف جارہ کو استعمال کیا. کیا آپ کا کوئی بھائی ہے اے حامد؟ جی میم. تو جب ہماری خبر مقدم ہو جاتی ہے نا تو پھر ہمارے بولنے میں نا ایک ایکسپریشن آنا چاہیے, زور. ٹھیک ہے, اور زور ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں نا تو پھر ہمارا لہجہ بھی سوال پوچھنے جیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے. کیا آپ کا کوئی بھائی ہے اے حامد؟ اے کیا آپ حافظ, کا کوئی بھائی ہے؟ ٹھیک, بالکل صحیح, شاباش. آگے اس کو چینج کیجئے. لکی اختی یا سعادو؟ اچھا, اختی نہیں کہیں گی ہم, اختن کہیں گے نا, اخن ہے نا. یس یس میم, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اختن. ٹھیک ہے, جی جی. اختن, اختن یا سعادو. ٹھیک ہے, تو کیا ترجمہ کریں گی؟ کیا آپ کا کوئی بھائی ہے یا نہیں, بھائی کو تو ہم نے چینج کر دیا. یس یس. کیا آپ کی کوئی ہم بہن ہے اے سعادن؟ سعاد, اے سعاد, اے سعاد. ساکن کر کے بولیں گے نا, نام ہے نا, لڑکی کا نام ہے سعاد. سعاد, اے سعاد. ٹھیک ہے, شاباش. اگلا جملہ بھی کیجئے. ماذا عندہ کا یا اخی؟ ماذا, ماذا, کیا آپ کے ماذا مبتدا بن کر بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں یہ چونکہ شبہ جملہ خبر ہے اس سے پہلے ماذا آ رہا ہے تو یہاں ماذا کو مبتدا بنائیں گے اور اندا کا کو قائم مقام خبر. خبر؟ ٹھیک ہے. اچھا, ٹھیک ہے. یہ اخی کیا ہے؟ بھائی, میرا بھائی. میرا بھائی مرکب اضافی ہے, اخن پلس یا متکلم. اچھا, ماذا کا کیا ترجمہ آپ کریں گی؟ کیا. کیا. اچھا, اس میں تھوڑا سا ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں نا کہ جب ماذا لکھا ہوا آتا ہے نا تو پھر وہ ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے. ترجمہ ہم کیا ہی کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن اس ٹھیک کو ہم ہے. سمجھ لیں کہ اس میں ہم ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک میم, میں لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے میم. ماذا ٹھیک ہے, عندہ. ٹھیک ہے میم. چلے تو اب ترجمہ کیجئے. کیا آپ کا کوئی بھائی ہے نہیں, کیا ماذا 9 نمبر کرنا تھا. ماذا آپ کے پاس کیا ہے اے میرے بھائی؟ آپ کے پاس کیا ہے اے میرے بھائی؟ ماذا عندکی یا اختی؟ اندا کی, اندا کی, اندا کو نہیں چینج کریں گے, صرف ضمیر کی اعرابی حالت چینج کریں گے. ماذا ماذا اندا کی, عندکی اندا کی یا اختی. اختی. ماذا عندکی یا اختی؟ آپ کے پاس کیا ہے اے میری بہن؟ ٹھیک ہو گیا, شاباش. اگلا جملہ بھی کر دیجئے. السلام علیکم یا ابی. نہیں, دیکھیں, دھیان سے پڑھیے, دھیان سے پڑھیے. السلام علیکم یا ابی. آپ پر ہاں, سلامتی ہو اے میرے ابو. ٹھیک ہے. السلام علیکی یا امی. آپ پر سلامتی ہو اے میری امی. ہاں, اچھا, دیکھیں ہم جب سلام کرتے ہیں تو ہم تو ایک ہو, دو ہوں, جتنے بھی ہوں, ہم سب کو ہی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم. وہ ایسا ہمارے منہ کے اوپر چڑھ گیا ہے کہ ہمیں معلوم بھی ہے گرامر پڑھنے کے بعد, لیکن ہمارے منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا جی ہی ہے میم. نا. جی جی تو بالکل. اس لیے آپ نے بھی ایسے ہی بول دیا, لیکن عرب والے بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. اور یہاں چونکہ ایک واحد سے بات ہو رہی ہے, ایک واحد کو سلام کیا جا رہا ہے, تو پھر انہوں نے اس کو علیکا کر دیا. ٹھیک ہے, کاف ضمیر لگا دی, یہ اللہ ہے نا, اللہ حرف جارہ ہے, جی اور اس میم. کے ساتھ جب ہم ضمیر لگا دیں گے تو علیکا ہو گیا. ہم جمع کی ضمیر لگاتے ہیں, حاضر جمع,
تو ہم کہہ دیتے ہیں علیکم، ہم عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں تب بھی کہتے ہیں علیکم، اور مکس ہو تب بھی کہتے ہیں علیکم، خالی مرد ہو تب بھی، واحد بیٹھا ہو تب بھی، تو ہم سب کو ہی السلام علیکم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی اچھا، میم، کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ہم اس لیے کہتے ہیں، جمع کا صیغہ اس لیے بولتے ہیں کہ وہاں پر موجود جو اور مخلوقات ہوتی ہیں، جیسے آپ کسی نیک جگہ کے اوپر ہیں تو وہاں فرشتے ہوتے ہیں جو اس جگہ کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ارد گرد کون کون سی مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم جانتے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں ہم سب کے اوپر ہی سلامتی بھیج دیتے ہیں، تو بہرحال ہم السلام علیکم ہی کہتے ہیں۔ اچھا، چونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ جی بالکل اینڈ ہونے والا ہے، اگلی ایکسرسائز 2 ایکسرسائز ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک میم، کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر روبینہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، جی آپ کو بھی، ہم سب کو، اور سب کے لیے اللہ آسانیاں کرے، سب کو شرح صدر عطا فرمائے کہ ہم یہ جو بھی کچھ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہمارا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ پاک کی کتاب کو سمجھنے کی یہ ساری کاوشیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے کہ ہم جلد از جلد اس کو سیکھ کر اور قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف آ سکیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔